اللہ کی قسم آج جمادی الاول کی 22 تاریخ کو جو بندہ بھی الف لام میم کا یہ خاص عمل پڑھتا ہے اللہ پاک سے اگر وہ کتنی بھی دولت مانگے اس کو ملتا ہے، کیونکہ آج یہ چوتھا جمعۃ المبارک کا بڑا دن ہے۔ آج جمادی الاول کی 22 تاریخ اور چوتھے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی ان 3 لفظوں کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر وہ رب سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کے نصیب اور اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ان خاص الفاظ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور پڑھنا چوتھے جمعۃ المبارک کے دن ہے۔ الف لام میم قرآن مجید کی ان خاص اور رازدار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کا صحیح مطلب اور حقیقت صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ ان میں بڑے عظیم راز اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں الف لام میم پڑھنا ایسا ہے جیسے دل کے دروازے پر دستک دینا، رب کے خاص قرب کی طرف سفر کو شروع کر دینا۔ یہ الفاظ اللہ کے کلام کے خاص ترین اور سب سے پاک حصے میں شامل ہیں، اس لیے ان کی روحانی طاقت ناقابل بیاں ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے دل کو روشنی ملتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت سے الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے اور فکر و پریشانی کی تاریخی دور کر دیتا ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے سے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں جو عقل اور وہم و فراست سے ہمیں ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے خاص رازوں کا حصہ ہے اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ کنجیاں رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، آج جمادی الاول کی 22 تاریخ اور چوتھے جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اللہ پاک کی ان خاص رازدار آیتوں کو صرف 7 بار پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا ہر حاجت پوری فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے پڑھنا اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے، اور جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے ان خاص اور رازدار آیتوں کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو اللہ پر غیب سے رزق اور دولت سے نوازتا ہے۔ دوستوں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو آپ کو رب کے قریب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب جانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور جمادی الاول کا مہینہ یہ دین اسلام کا 5واں بڑا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جمادی الاول کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ان خاص اور رازدار آیتوں کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہونے والی ہے، ہر حاجت آپ کی، ہر مراد یقین کرے سب پوری ہوگی، لیکن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو سماعت کریں، انشاءاللہ پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ تو دوستوں، یہ وظیفہ جمادی الاول کی 22 تاریخ اور چوتھے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 22 تاریخ چوتھے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت بہترین ہے، آپ کی قسمتوں کو رنگنے والا ہے۔ تو پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے حال و زار پہ اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الاول کی 22 تاریخ اور چوتھے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری
पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये दो ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है
کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوہے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوہے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوہے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوہے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کی ایک خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.